اتوار کی وجہ سے غالباً تعداد کچھ کم ہے، ورنہ کل تو ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد تھی۔ آپ آگے تشریف لیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم کچھ نہ کچھ اس کو ہو، بنیادی علم ہو، عمل کر سکے، کہیں بات کر سکے، کسی کو قائل کر سکے، کچھ نہ کچھ تبلیغ کا حق ادا کر سکے۔ جو لوگ اپنی پوری زندگی اس میں صرف کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ وہ اسی فیلڈ کو اپناتے ہیں اور 24 گھنٹے میں سے 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے ان کا یہی کام ہوتا ہے، درس و تدریس، افتاء، تصنیف، خطابت، امامت وغیرہ۔ ظاہر ہے انہوں نے تو 10 سال 12 سال تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اور بعض تو زیادہ پڑھتے ہیں، پی ایچ ڈی تک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف تحقیقی میدانوں میں کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ دوسرے شعبہ ہے زندگی سے منسلک ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دین کا بنیادی علم حاصل کریں، تاکہ ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کے کاروبار سب قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائیں۔ تو اسی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ یہاں آپ کی مسجد عمر سوداگران سوسائٹی ملیر میں ہفتے میں 3 دن 1 گھنٹے کی کلاس رکھی گئی ہے۔ اس میں قرآن مجید کی منتخب صورتیں اور آیات، منتخب احادیث اور ناظرہ قرآن مجید بہتر طریقے سے پڑھنے کے لیے تجوید کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس میں سے 2 کلاسیں الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ شیخ حمزہ عبداللہ جو کہ محمدی مسجد جوڑیہ بازار میں خطیب ہیں، جامعہ ستاریہ اسلامیہ سے فارغ التحصیل ہیں، انہوں نے آپ کو حدیث شریف پڑھائی، اور اس کے بعد حافظ عبدالعزیز داؤد جو کہ جامعہ ستاریہ سے فارغ التحصیل ہیں، انہوں نے کل آپ کو تجوید کے بنیادی اصول بتائے۔ اور آج میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی چند آیات کی لغوی تشریح اور اس کی مزید تفسیر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میں اپنا تعارف کرا دوں جو نئے ہمارے احباب ہیں۔ میرا نام محمد نعیم راشد ہے، اور 1987 میں جامعہ ستاریہ میں حفظ مکمل کیا۔ اس کے بعد 1988 سے 1998 تک جامعہ ستاریہ میں باقاعدہ ادنیٰ سے عالیہ تک تعلیم حاصل کی، اور وفاق المدارس السلفیہ جو کہ پاکستان میں مدارس کے تعلیمی بورڈ کے طور پر منظور شدہ ہے، وہاں سے العالمیہ کا امتحان دیا جو کہ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر ہے۔ اس کے بعد جامعہ ستاریہ میں 10 سال الحمدللہ مسلسل تدریس کی، اور اسی دوران میرا یہاں تبادلہ ہو گیا، اور اس کے بعد الحمدللہ اس کے بعد سے یہاں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ پھر جب ہمارے یہاں تعلیم لڑکیوں کا مدرسہ شروع ہوا، تو اس میں شروع کئی سال میں نے خواتین کو پڑھایا الحمدللہ، کیونکہ آبادی کم تھی تو لیڈیز معلمات جو ہیں وہ مشکل سے ملتی تھیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ سلسلہ بڑھتا گیا، وہاں خواتین کو پڑھاتی ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات سے شروع کریں گے۔ یہ سورۃ الحجرات 26ویں پارے میں ہے۔ میں ہمارے مسجد کے خادم صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کریں۔ 1 تا 5، آیت نمبر 1 تا 5 کی تلاوت کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. جزاک اللہ خیرا. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ بنایا ہے. اس میں آج ہم سورۃ الحجرات کا خلاصہ مضامین لکھتے ہیں، یعنی کون کون سے مضامین ذکر کیے گئے ہیں. اجمالی خاکہ یعنی مختصر خاکہ، پوری صورت کا ایک مختصر خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. تو سب سے پہلے آیت نمبر 1. اس کا جو عنوان ہے وہ ہے دین میں بدعت اور اضافے کے بعد 2 تا 5. آیت نمبر 2 تا 5. پہلی آیت ہے لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ پہلی آیت. آپس کے معاملات کا ادب. صحیح ہے جی. 9 تا 10. آیت نمبر 9 تا 10. مومنوں میں صلح اور خیر خواہی. اس کے بعد آیت نمبر 11. آیت نمبر 11 کا ابتدائی حصہ کوئی پڑھے گا؟ پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا دیں. آیت نمبر 11 کا ابتدائی حصہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بتائیں. 1 منٹ. ایک صاحب نے جی. لا یس 2 لم یلد ولم یولد 3. اب اس میں 2 نمبر آیت کون سی ہے اور یہ کون سی ہے؟ اگر یہ دوسری ہے تو پھر تیسری کون سی ہے؟ یہ تیسری ہے دوسری ہے؟ یہ تیسری ہے. تو پھر یہ پہلی تھوڑی ہے. اس کا تو یہاں نمبر ہی نہیں ہے. کھڑے ہو کے بتاؤ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ ابراہیم. بدگمانی کسی کے بارے میں برا سوچنا. صحیح بتایا بالکل. جزاک اللہ. بیٹھ جاؤ. شاباش. گمان کہتے ہیں خیال کو. تھاٹ. صحیح ہے. خیال. برائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور نیکی بھی خیالات سے شروع ہوتی ہے. برائی بھی خیالات سے شروع ہوتی ہے. اللہ نے اسٹارٹنگ میں ہی بیریئر لگا دیا کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا نہیں. برا کرنا تو دوسری بات ہے. برا سوچنا, برا کرنا, اس کے لیے تھانے میں جانا, اس کی شکایتیں کرنا, وہ بات کی بات ہے. برا سوچنا ہی منع کر دیا. خیر اپنے وقت پہ پھر اس کی انشاءاللہ تشریح ہوگی. ان 3 چیزوں کی ممانعت ہے آیت نمبر 12 میں. اس کے بعد پھر کون سی آیت ہے؟ 13 نمبر. یہ اجتنبوا کثیرن والی ہے. یہ کون سی ہے؟
13 نمبر آیت کون سی ہے بھائی؟ انا خلقناکم، 13 نمبر انا خلقناکم، یہی والی ہے نا، انا خلقناکم. انسان کی پیدائش کی اصل یعنی بنیاد، بیس، اور تقوی کی اہمیت، صحیح جی، یہ بتائی گئی ہے 13 نمبر آیت میں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 تھا. کتنی آیتیں ٹوٹل اس آیت؟ 18 ہیں. 14 تھا 18. اسلام اور ایمان کی وضاحت، اور یہ بتایا کہ یہ اسلام اور ایمان تم پر اللہ کا احسان ہے، تم پر اللہ کا احسان ہے. یہ سورۃ الحجرات کا ایک اجمالی خاکہ سامنے آ گیا. سورۃ الحجرات کا اجمالی خاکہ، اجمالی مختصر، اجمالی کا معنی مختصر. یہ ایک لفظ وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اجمال سے. حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے. لن تستکمل الرزق، جب تک وہ رزق اس کا پورا نہیں ہوگا دنیا سے نہیں جائے گا. فاجملوا فی الطلب، فاجملوا فی الطلب، لہذا رزق طلب کرنے میں اجمال سے کام لو. اجمال کا کیا معنی بتایا میں نے؟ مختصر. زیادہ کما لے گا، زیادہ ہڑپ کر لے گا تو اس کی جو لمٹ تھی وہ پوری ہو جائے گا، دنیا سے جلدی چلا جائے گا. تھوڑا کمائے گا، تھوڑا کھائے گا، اب چونکہ وہ تو پورا کیے بغیر جائے گا نہیں، لہذا آرام سے 80-90 سال جیے گا. کتنی مختصر بات ہے. بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں ایسے، اور آج سارے حکیم کہتے ہیں تھوڑا کھاؤ، اچھا کھاؤ اور زیادہ جیو. صحیح ہے نا؟ تو یہ اجمال کے ضمن میں ایک بات سامنے آ گئی. اچھا، اب سورت کا نام ہے حجرات. حجرات جمع ہے حجرتن کی. حجرہ کسے کہتے ہیں حامد حقانی صاحب؟ کمرہ. حجرہ کسے کہتے ہیں جی؟ کمرے کو. اس کی جمع حجرات. اب اس میں، اس سورت میں ایک آیت ہے جس میں حجرات کا لفظ آیا ہے. وہ کون سی آیت ہے ذرا؟ ان الذین، کیا نام ہے پیارے بھائی آپ کا؟ سعید بھائی نے بتایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں، کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں. اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ناسمجھ ہیں. اکثر جو صورتیں ہوتی ہیں ان کا جو نام ہوتا ہے اس صورت میں وہ لفظ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. سورۃ الرحمن کا لفظ کہاں ہے؟ پہلی آیت میں الرحمن. اس سے پہلے سورۃ القمر ہے. سورۃ القمر کا نام کہاں ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پہلی آیت میں. سورۃ البقرہ کا معنی ہے گائیں، وہاں گائیں کا ذکر ہے. صحیح ہے. اسی طرح سب صورتوں کا ہے. ایک صورت میرے ذہن میں ایسی آ رہی ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ اس پوری صورت میں کہیں نہیں ہے. جو بتا دے اس کو 50 روپے انعام. ایک دفعہ بس، ایک آپشن ہوگا بس. یار میرے ذہن میں سورہ اخلاص نہیں ہے. بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن میرے ذہن میں سورہ اخلاص نہیں ہے جی. نہیں توبہ، سورۃ الفاتحہ. صحیح، آپ کو آن لائن 50 روپے بھیج دیں گے انشاءاللہ. ہے نہیں، وہ تو میرے ذہن میں نہیں تھی نا، میں نے کہا تھا میرے ذہن میں آ رہی ہے سورۃ الفاتحہ. لیکن اکثر قانون یہی ہے قدرت کا اور قرآن مجید کا طریقہ یہی ہے کہ سورت کا جو نام ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا ہے. اچھا، حجرات کا معنی ہو گیا کمرے.
حجرتن کمرہ، اور پھر اس کا جو اجمالی خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس میں زیادہ تر اخلاق و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں اللہ کے فضل سے ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں کہ الحجرات کا معنی ہے کمرے۔ ہمارے گھر میں کمرے ہوتے نا، ایک کمرہ، 2 کمرے، 3 کمرے، 5 کمرے، گھروں میں کمرے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر کے کمروں میں ان ادب و آداب کا خیال کرے گا جو صورت میں بتائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ پورے معاشرے میں بھی ادب و آداب کا خیال کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم خیرکم لأہلکم وأنا خیر لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دفتر میں، اپنے کمپنی میں، اپنے باس کے سامنے، اپنے دفتر میں، ہر جگہ خوش اخلاق، میٹھے ٹھنڈے میٹھے، اور گھر میں آتے ہی جو ہے بس بیگم کو، بچوں کو سنانا، باتیں کرنا، بہوؤں کو سنانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ یعنی جو شخص گھر میں نرم ہے، با اخلاق ہے، اچھا ہے، وہی اللہ رسول کی نظر میں اچھا ہے۔ باہر اچھا ہے تو کیا ہو گیا، کون سا کمال ہے؟ وہ تو ہمارا مطلب ہے، ہمیں سیلری ملتی ہے یا ہمارا بزنس چلتا ہے تو ہم اچھے ہیں، ٹھنڈے ہیں، میٹھے ہیں، مسکرا کے جو آرڈر لے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، پیمنٹ لوگوں کے اوپر چھری پھیر رہے ہیں، ٹوپیاں پہنا رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اصل تو گھر میں جہاں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، جہاں ہمارا سب سے بڑا مفاد محبت ہے، ہمارے بیوی بچے ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں، گھر میں جو ہمارا مفاد ہے وہ محبت ہے، جو اللہ رسول کے نام سے، اللہ کے نام سے جو ہمارا رشتہ جڑا ہے وہ اصل ہمارا مفاد ہے۔ اگر ہم گھر میں اچھے ہیں، با اخلاق ہیں، تو اللہ رسول کی نظر میں پسندیدہ ہیں۔ تو الحجرات، ویسے تو اس میں حجرات کا لفظ ہے، لیکن ایک بلیغ اشارہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص اپنے حجرے میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے کمرے میں ان اخلاق و آداب پر عمل کر رہا ہے جو اس کے رویے کے سب سے پہلے مستحق ہیں۔ ہمارے اخلاق کے جو سب سے پہلے مستحق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بیوی بچے، ہماری اولاد ہے۔ اب ہم ان کے لیے تو بد اخلاق ہیں، باقی ہم سب کے لیے خوش اخلاق ہیں، تو ایسی خوش اخلاقی اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلکم وأنا خیر لأہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ باہر تو بطور مطلب کے لیے ہم اچھے ہو ہی جاتے ہیں، جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہ اللہ رسول کی نظر میں سب سے اچھا ہے۔ تو آج ہم نے کتنی آیتیں پڑھی تھیں؟ یہ نقشہ مٹا دوں؟ اگر لکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، کام آئے گا۔ میرے پاس جو موبائل میں ہے وہ عربی میں ہے، تو آپ یہ اردو والا چاہیں تو لکھ لیں۔ تصویر کھینچنا چاہیں تو تصویر کھینچ لیں، پھر بعد میں لکھ لیں۔ بہت شور کرتی ہے ہلنے جلنے میں، پلاسٹک والی صحیح ہے یار۔ وہ کرسی لے آنا والی، یہ کرسی خالی ہے، فارغ ہے تو یہ دے دیں گے۔ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الحجرات
حجرات حجرتن کی جمع ہے، اور اس آیت میں، اس صورت میں ایک آیت ہے جس میں حجرات کا الفاظ ہے، اور سورۃ الحجرات میں آداب بیان کرنے سے ہمیں ایک یہ نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حجرات یعنی کمروں میں، یعنی گھروں میں، مکانات میں، گھروں میں ہمیں ان اخلاقی آداب کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے، اور جب ہمارے گھر انشاءاللہ اخلاقی آداب کا نمونہ ہوں گے تو پھر محلہ، پھر اس کے بعد پورا علاقہ، معاشرہ، شہر، ملک، سب اخلاقی آداب اور اسلامی آداب کا انشاءاللہ تعالی نمونہ بنیں گے۔ تو اصلاح جو ہے وہ اپنی ذات سے ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے، سب سے پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک کرسچن پادری، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، اس کا آخری وقت تھا، اس کا آخری وقت تھا، اس سے کسی نے پوچھا کوئی ایسی آپ کی تمنا جو پوری نہ ہوئی ہو؟ اس نے کہا اصل میں میری ساری زندگی تبلیغ میں گزری، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں چاہتا تھا پوری دنیا میں عیسائیت پھیلا دوں، لیکن میں اس میں ناکام ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ جب میں اس میں ناکام ہوا تو میں نے کہا اپنے ملک میں لوگوں کی اصلاح کروں، ان کو بائبل پڑھاؤں اور ان کو مذہب سکھاؤں، ان کو اچھی باتیں سکھاؤں، لیکن کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ میں اس میں ناکام ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے شہر کو ٹارگٹ کرتا ہوں، اپنے شہر میں عیسائیت کی تبلیغ کروں گا، لوگوں کو عیسائی بناؤں گا، لوگوں کو بائبل پڑھاؤں گا، لوگوں کی اصلاح کروں گا، ان کو اچھی باتیں سکھاؤں گا، ان کو مذہبی بناؤں گا، لیکن 10 سال مجھے اس میں لگ گئے، اس میں میں ناکام ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے محلے میں تبلیغ شروع کی کہ میں اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں جہاں رہتا تھا، میں نے وہاں اپنی تبلیغ شروع کی، ان کو اچھا بنانا چاہا، اس میں میں ناکام ہو گیا۔ اب میں اپنے گھر والوں کی اصلاح کوشش کرتا ہوں تو میں تو بوڑھا ہو گیا اور میرے اندر دم نہیں ہے، اب میرے گھر والے میری بات نہیں مانتے۔ کیا غلطی کی اس نے؟ بنیادی غلطی کیا کی؟ کون بتائے گا؟ اس نے الٹا کام شروع کیا، اس نے الٹا کام شروع کیا۔ ہم پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں، پھر دوسری، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو 5 سیڑھیاں ہو چکی ہوتی ہیں، 10 سیڑھیاں باقی ہوتی ہیں، تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم نے 5 سیڑھیاں عبور کر لیں، پھر آگے 10 سیڑھیاں مزید بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ چڑھ جائیں گے۔ اس نے وہاں سے شروع کیا معاملہ، وہ نہیں چڑھ سکا، یعنی اس نے لاکھوں افراد کی، کروڑوں افراد کی اصلاح کی کوشش کی، اس میں 10 سال خراب کیے اس نے، کرتا رہا، جب واپس آیا تو پھر اس کی ہمت نے اور صحت نے جواب دے دیا اور وہ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح نہیں کر سکا۔ اب اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ تو مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر اپنی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اور پھر ساتھ ساتھ اہل محلہ جہاں جہاں موقع ہو وہاں تبلیغ کی بات کرتے رہیں، لیکن جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، ہمارا اصل ہدف ہے، ہمارا اصل گول ہے، جن کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی وہ ہمارے گھر والے۔ تو یہ حجرہ جو ہے، حجرہ یہ ہمارا گھر ہے، یعنی جو سب سے پہلا ہمارا گول ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہاں ہمیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے، آپس کے آداب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپس کے مومنوں کے آداب، آپس میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز، کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا برا نام نہ رکھے، کوئی کسی کو طانے نہ دے، برا بھلا نہ کہے، کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، غیبت نہ کرے، تجسس نہ کرے۔ پھر انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی کہ وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا، اب وہ سمجھ لے کہ تقوی کی اصل بات ہے۔ اور پھر جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد کسی کے اندر سدھار آ گیا، اسلام آ گیا، ایمان آ گیا، تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ رسول پر احسان کر دیا، میں نے مسجد کے مولوی صاحب پر احسان کر دیا، ان کی باتیں سن لی، ان کا مرید بن گیا، ان کا پیروکار بن گیا، تو گویا میں نے ان پہ احسان کر دیا۔ نہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ جی ہم آ گئے، جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جی ہم مسلمان ہو گئے، جی ہم مسجد میں آ گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ شعوری طور پر یعنی سوچ سمجھ کر ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے اسلام پر احسان کیا ہے۔ شعوری طور پر سوچ سمجھ کر ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے اسلام پر احسان کیا، ہم نے قرآن پر احسان کیا، ہم نے حدیث کو مان کر حدیث پر احسان کیا، ہم نے مسجد پر احسان کیا، کوئی کہتا نہیں ہے یہ، لیکن لاشعوری طور پر انسان سے کچھ ایسا سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ یہ لگتا ہے اس کی باڈی لینگویج سے گویا کہ اس نے اللہ رسول پر کوئی احسان کر دیا۔
تو پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہاری اگر اصلاح ہو گئی، تم نے قرآن پڑھ لیا، سورہ حجرات پڑھ لی، سیکھ لی، تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم نے کسی پر احسان کیا، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنی کتاب کی تعلیم دے دی۔ اچھا جی، پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، میں یہ مٹا دوں بھائی، وہ مٹانے والا کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے اریزر بورڈ والا؟ ہے نہیں ہے جی؟ دراز میں تو نظر نہیں آ رہا، ایک دراز تو لاک ہے۔ عبد الرحمن بھائی پہلی آیت کی تلاوت کیجئے گا۔ یہ پہلی آیت کے وہ الفاظ ہیں جن کا معنی 100% لوگوں کو نہیں آتا۔ کئی لوگوں کو آتا ہوگا لیکن سب کو نہیں آتا، تو لہذا اس میں جن کا معنی سب کو آتا ہے وہ الفاظ ہم نے اسکپ کر دیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، اے لوگو جو ایمان لائے، یعنی مومنو، اے مومنو، مختصراً اے مومنو، اے کو بھی ہٹا دیں، مومنو، مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کہیں سے سنتے تھے کوئی پڑھ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا کوئی خطیب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے تھے، غور سے سنتے تھے کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے تو سمجھو کہ کچھ ہمیں مخاطب کر کے کچھ حکم دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی حلال بتایا جا رہا ہوگا، یا کوئی حرام بتایا جا رہا ہوگا، یا کسی کام کرنے کا حکم ہوگا، یا کسی کام سے ممانعت ہوگی۔ بلائے جا رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، ایک خاتون گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ خاتون تھیں، غالباً ام المومنین تھیں یا کوئی اور صحابیہ تھیں، وہ جلدی جلدی جانے لگی مسجد، تو دوسری نے کہا ابھی تو خطبہ شروع ہوا ہے، تو کہنے لگی کیا ہم یا ایھا الذین آمنوا میں نہیں ہیں؟ بھائی ہماری لیے بات ہو رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ ابھی خطبہ شروع ہوا ہے، تو وہ جلدی جلدی وہ بھی آ گئی مسجد۔ معلوم کیا ہوا اس میں؟ مرد اور عورتوں دونوں کو خطاب ہے۔ لا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لا تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لا نہیں۔ تقدموا، آگے بڑھو۔ اس میں یہ قاف اور دال اور میم، قاف دال اور میم، یہ کیا لفظ بن گیا؟ قدم۔ قدم کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کو، صحیح ہے؟ قدم کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کو، اور پاؤں آگے چلنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ گاڑی میں 4 گیئر تو آگے کے ہوتے ہیں اور 1 گیئر پیچھے کا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آگے بڑھنا ہے، کبھی کبھار ضرورت ہو تو پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، ورنہ قدم آگے بڑھنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو لا تقدموا، نہیں آگے بڑھو، بین یدی، بین یدی اللہ و رسولہ، لفظ اللہ اور رسول تو لکھا ہوا ہے،
اس کا معنی بھی اللہ اور رسول ہے، اس لیے میں نے بورڈ پہ نہیں لکھا. لا تو دیکھیں قرآن مجید میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا تقدمو، نہیں آگے بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آگے نہیں بڑھو. اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ واتقوا، واتقوا ہے نا، ہیں، اور ڈر جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم ہے، سمیع علیم ہے. عدیل یہ سمیع یہ کس سے بنا ہے؟ سمیع کا معنی سننا، یہ بنا ہے سین میم عین، اور یہ کس سے بنا ہے؟ علیم. طارق صاحب، طارق صاحب، یہ علیم کس سے بنا ہے؟ جیسے یہ ان سے بنا تھا، علیم، عین لام میم. ہر عربی لفظ میں تین بنیادی حرف ہوتے ہیں جن کو انگلش میں روٹ ورڈ کہتے ہیں. روٹ کیسے کہتے ہیں؟ روٹ جڑ کو. بنیادی الفاظ جن کو حروف اصلی کہا جاتا ہے. حروف اصلی، اصل بھی عربی زبان میں جڑ کو کہتے ہیں، اصل بھی عربی زبان میں جڑ کو کہتے ہیں، یعنی اس کی بنیاد میں، اس کی جڑ میں 3 بنیادی حرف ہوتے ہیں. انہی کو آگے پیچھے کرنے سے، انہی میں تھوڑا بہت اضافہ کمی بیشی کرنے سے پھر لفظ کا ایک الگ الگ ڈیزائن وجود میں آتا ہے. صحیح ہے. اب جیسے سمیعن ہے، سمیعن سے ملتے جلتے الفاظ بتائیں جن میں سین میم عین موجود ہوں. سعید بھائی؟ سماعت. آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حذیفہ بھائی. سوچیں، کچھ نہ کچھ آ جائے گا، کوئی نہ کوئی لفظ. جی ابراہیم، ابراہیم زور سے بولو. سمیع اللہ لمن حمدہ. نماز میں جب رکوع سے اٹھتے ہیں، سمع، سین میم عین آ گیا نا، سمع اللہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے، لمن حمدہ، جو اس کی تعریف بیان کی گئی. سمع آ گیا نا، سمع اللہ ہم کہتے ہیں نماز میں. اور کوئی لفظ؟ جی سامعین، سامعین کرام، سننے والے. سامعین یعنی سننے والے. اب یہ الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں کر رہے ہیں استعمال، اردو میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح علیم، عین لام میم، اس سے کیا کیا الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ علم اور عالم، معلم اور معلمہ، شاباش، علماء کرام، تعلیم. تعلیم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے استعمال؟ تو یہ اگر روٹ ورڈ جو ہے نا، یہ حروف اصلی، اگر ان کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا نا، اس پہ آپ پورا پہاڑ کھڑا کر دیں گے، بنیاد کے اوپر پورا پہاڑ کھڑا کر دیں گے. اتنے الفاظ نکلیں گے کہ آپ حیرت کریں گے کہ یار یہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے آ رہے ہیں. قرآن مجید میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، تقریباً 86,000 الفاظ ہیں ٹوٹل 86,000 الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہو کے، پھر ان میں سے جو اصل الفاظ ہیں وہ 2,000 ہیں، جو ایک دفعہ استعمال ہوا لفظ پھر وہ ریپیٹ ہو کے ہو گئے. اصل الفاظ 2,000 ہیں. پھر ان 2,000 میں سے 500 الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر آپ نے 1,500 الفاظ یاد کر لیے، 86,000 الفاظ آپ کو یاد ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ قرآن کتنا آسان ہے؟ خاص طور پہ اردو دان لوگوں کے لیے قرآن کتنا آسان ہے کہ ٹوٹل الفاظ ہیں 86,000 الف لام میم سے لے کے والناس تک. پھر ان میں سے جو بنیادی الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 2,000 بنتے ہیں. پھر ان 2,000 میں سے بھی 500 الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں: جنت، جہنم، مسجد، والد، والدہ، بن، ولد، اور جناب کتنے ہی، صف اور کرسی، وسع کرسی السماوات والارض، کرسی، آیت الکرسی. اور آپ بتائیں کچھ ایسے الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عربی میں.
دن رات تو اردو کا لفظ ہے نا، لیل و نہار، سما، ارض و سما، جتنی آپ کی اردو اچھی ہوگی نا، یہ ہمارے ساتھ تو انگریزوں نے سازش کی ہے نا کہ ہمیں اردو اور فارسی سے دور کر دیا، ہم کو انگریزی میں لگا دیا. انگریزی کے الفاظ تھوڑی میچ کرتے ہیں عربی سے، انگریزوں نے تو عربی سے الفاظ لیے ہیں، اپنی انگریزی میں داخل کیے ہیں، ہزاروں الفاظ ہیں. اب ہندوستان میں پہلے فارسی اور اردو میں ماہر ہوتے تھے، آج کے نوجوان کو اردو اور فارسی کا عام سادہ لفظ نہیں آتا، انگلش کے تمام الفاظ آتے ہیں. اب انگلش اور عربی تو میچ نہیں کرتے. کافروں کو پتہ تھا کہ اگر ان کی اردو اور فارسی اچھی ہوئی تو قرآن ان کے لیے حلوہ ہوگا، بالکل آسان ہوگا. سرکاری طور پہ بھی اردو ختم، پرائیویٹ طور پر بھی اردو ختم. آج اردو کے بہت سے آسان الفاظ بھی آج کل کے نوجوانوں کو نہیں آتے. اگر آپ کو اردو اچھی آتی ہوگی، اردو کا مطالعہ پڑھیں، اردو کتابیں پڑھیں، اردو کا جتنا بھی ہماری اردو کی معلومات ہوگی، انشاءاللہ عربی ہمارے لیے اتنی آسان ہوگی. تو کوئی ایسا ہمارا بھائی کہ جو ان الفاظ کی مدد سے پوری آیت کا مجھے ترجمہ کر کے سنا دے. ٹکڑوں میں کر لیں بے شک. جی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. شاباش. شاباش، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے سامع. سامع کا معنی سننے والا، اور سمیع جس میں ازل سے ابد تک سننے کی صفت ہو، ہمیشہ سننے والا، ہر جگہ سننے والا، ہر وقت سننے والا، ہر ایک کی سننے والا. سمیع جو ہے یہ اس میں صفت ہے، اور سامع جو ہے یہ اس میں فاعل ہے. مثلا کوئی شخص کاتب ہوتا ہے، کاتب یعنی لکھنے والا، ہر وقت تو لکھنے والا نہیں ہوتا، جب ضرورت ہوگی جب لکھے گا. ایک شخص سامع ہوتا ہے، ہر وقت تو سامع نہیں ہے، وہ جب کوئی سنائے گا تو وہ سنے گا. تو سمیع ہمیشہ سننے والا، اور علیم ہمیشہ جاننے والا. عالم ہر وقت جاننے والا نہیں ہے، علیم ہر وقت جاننے والا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کے نام عبد السمیع اور عبد العلیم رکھیں تو پورا نام لیا کریں، عبد السمیع، عبد العلیم وغیرہ. خالی سمیع بھائی، علیم بھائی نہیں کہا کریں. مومنو، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تقدمو، نہیں آگے بڑھو، یعنی قدم آگے نہ بڑھاؤ. صحیح ہے، قدم آگے نہ بڑھاؤ، بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے. واتقوا، اور ڈر جاؤ اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ. بے شک انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، انا کا لفظ ہے نا یہاں پہ، انا کا معنی بے شک، بلا شبہ، یقیناً، نو ڈاؤٹ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہمیشہ سننے والا اور ہمیشہ جاننے والا ہے. کوئی سوال پہلی آیت میں؟ جی بھائی. مقدموں کے معنی جو ہے یہ صرف قدم بڑھانے کے لیے، کسی بھی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا، جی جی صرف قدم بڑھانا نہیں. جیسے جی اس میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بولنا ہوگا. جی اس آیت کا مطلب جو ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ سے پہلے نہ بولتا، جی یا کسی بھی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے بڑھ جانا. مقدموں کے معنی یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ پھر ہم تھوڑا تشریح کی طرف بھی جائیں؟ نہیں، میں صرف آپ کو یہ بھی یہ نہیں، وہ تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں نا کہ آپ سوال کریں. اگر آپ تشریح کی طرف جائیں گے تو تشریح بھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ صرف ایک چیز کو مخصوص بتائیے یا دونوں چیزیں ہیں؟ مطلب مقدموں جو ہے صرف قدم بڑھانا یا کسی بھی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگے بڑھنا. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فزیکلی قدم بڑھانا مراد ہے اس سے، یعنی رسول سے آگے نہ چلیں؟ نہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بچے نے ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں احکامات پڑھا ہے نا، اللہ رسول کے احکامات سے آگے نہ بڑھو، احکامات مراد ہے. تو ویسے جو چلنا ہے قدم بڑھانا وہ مراد نہیں ہے. وہ تو جہاد کے موقع پہ تو صحابہ رسول سے آگے ہوتے تھے، رسول پیچھے ہوتے تھے، صحابہ بطور ڈھال آگے ہوتے تھے نا.
صحابہ بطور ڈھال آگے ہوتے تو رسول سے آگے بڑھ گئے. تو قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے نواز شریف لاہور میں، یہ میں اس کا کوئی وہ حامی یا مخالف نہیں ہوں کہیں، یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو قدم بڑھاؤ کا مطلب جو ہے وہ محاورتاً ہوتا ہے کہ باقی ہم ساتھ بات نہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بس وہ لائک وائک کر دیتے پوسٹ ایک الگ بات ہے. تو قدم بڑھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس کے رسول سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، یعنی ان کے احکامات سے آگے نہ بڑھو. ابھی پچھلے جمعے بھی بات ہوئی تھی اس موضوع پر. اللہ رسول نے حکم دیا کوئی، اس میں ہم سے سستی تو ہو سکتی ہے، اس میں ہم سے سستی ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ہمیں فارورڈ نہیں ہونا، اس میں ہمیں آگے نہیں بڑھنا کہ جی ہم کہیں کہ جی وہ پہلے دور میں تو 2.5% زکوٰۃ فرض تھی، 100 میں 2.5 روپے زکوٰۃ تھی، غریب کم تھے، اب غریب زیادہ ہو گئے لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم 10% زکوٰۃ دیں. بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، بات تو اچھی لگ رہی ہے یار. ایک آدمی پہلے 2.5 روپے دیتا تھا 100 روپے پہ، اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم 2.5 کے بجائے 10 روپے دو تو غریبوں کا زیادہ بھلا ہوگا. بات تو دل کو لگتی ہے، غربت بڑھ گئی ہے بہت دنیا بھر میں، لیکن نہیں، یہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہو جائے گی. غربت کے دوسرے اسباب تلاش کریں گے، اس کا علاج کریں گے، لیکن اللہ رسول نے جو کر دیا طے کر دیا اس سے آگے نہیں بڑھانی ہے کہ ہم اس سے شرح آگے بڑھا دیں، اس میں 7.5% کا اضافہ کر دیں. تو اللہ اور اس کے رسول سے احکامات سے آگے نہیں بڑھنا. نماز کا وقت اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دینا. کفار مکہ نے مہینوں کے نام آگے پیچھے کر دیے تھے، صحیح ہے نا. دین میں تبدیلی کرنا اور اللہ رسول سے آگے بڑھنا. بعض صحابہ نے کہا جی ہم ساری رات جاگیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، ہم ساری زندگی روزے رکھیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں. تو زیادہ فارورڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رسول سے آگے بڑھنے کا یہ مطلب ہے. امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. اور کوئی سوال؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے نہیں بڑھنا. فرمایا کہ اللہ نہیں تھکے گا اجر دیتے دیتے، لیکن تم تھک جاؤ گے، لہذا اپنے آپ کو زیادہ ایفیشینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا قرآن و حدیث میں آ گیا ہے اسی کے مطابق عمل کریں. جیسے محبت رسول میں لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، محبت رسول میں لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں، آپ جانتے ہیں محبت رسول کے نام پر ہی ہو رہا ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات نہیں دیے محبت رسول میں جو سمجھ رہے ہیں ہم شاید کہ ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ خود کو ماہر سمجھ کے دین میں اضافے وغیرہ کرنا. پھر اس کے بعد دوسری آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا. لا کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں، صحیح ہے جی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس کے بعد آگے تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم صحیح ہے جی. ان تحبط، جی لبازن بھی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ان تحبط اعمال اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہے جی؟ تشعرون انتم. جملہ آپ نے بنانا ہے، سیدھا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے تو آپ کو توڑ کے بتانا ہے، اس کا سیدھا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. ترفعو یہ بنا ہے را فا عین. حقانی صاحب رفع کیا معنی ہے اس کا؟ اوپر کرنا، بلندی.
اردو میں استعمال ہوتا ہے رفعت، رفعت نام بھی ہوتا ہے، رفعت یعنی بلندی. اور کوئی لفظ اردو میں اس کا رافع عین سے جو بنا ہو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو؟ جی رفع نہیں، اس میں قاف بھی آ گیا. رافعہ نام ہوتا ہے. جی شاباش. اس کا معنی ہے بلند کرنا. صحیح ہے جی. اصواتکم اس کا واحد ہے صوت. صوت کا معنی ہے آواز. فوق، فوق کا معنی اوپر، اوپر کسی چیز کے اوپر. صوت یہ آ گیا آواز. پھر اس کے بعد ہے تجہرو، یہ جیم ہا را جہر. جہر کا کیا معنی؟ آمین بالجہر کہتے ہیں نا. جہر، جہر کا معنی بلند. کہتے ہیں بھائی نماز جہری ہے یا سری ہے، یعنی مغرب عشاء فجر میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم جہری نماز. اور سری نماز ظہر اثر کی ہوتی ہیں. تو سر کا معنی خاموشی، جہر کا معنی بلندی. اس کا معنی بلندی. یوں سمجھیے کہ یہ جو ہے کسی ایسی چیز کے بارے میں ہے جو فزیکلی نہیں ہے، مطلب کوئی چیز نہیں ہے. صحیح ہے نا. اور اس میں کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے یہ کسی چیز سے اوپر ہے. جہر کا معنی آواز کا بلند کرنا، اور یہ کسی چیز کا بلند کرنا وغیرہ. رفعت عزت، جہر یعنی ملتے جلتے ہیں. بالقول، قول کسے کہتے ہیں؟ بات. صحیح ہے جی. کا جہری دوبارہ آ گیا. یہ جو کاف ہے، یہ جو کاف ہے اس کا معنی ہے کی طرح، کی طرح، مثل، ایز. بعضکم تم میں سے بعض. قرآن مجید میں بار بار ایک جگہ بار بار آتا ہے بعضکم بعضا. صحیح ہے. بہت سی جگہ آتا ہے بعضن علی بعضن اس طرح. تو بعض یعنی کوئی، چند، یا چند میں کوئی ایک. اردو میں جہاں ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو، تو وہاں بعضکم علی بعضن قرآن مجید میں اس طرح سے آتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کو. یا باہم، باہم کہتے ہیں باہم ایک دوسرے سے. ان کا معنی تو ہوتا ہے کہہ، ویسے یہاں ہوگا کہیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو. تحبط ح با تو، اس کا معنی ہوتا ہے ضائع ہونا، ضائع ہونا. اعمالکم کس کی جمع ہے؟ عمل کی. عمل، عمل کا معنی کام، عمل کا معنی کام، ورک، نیکیاں. اکثر نیکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، اکثر زیادہ تر نیکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعل جو ہوتا ہے، فعل وہ عام ہے، ہر کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور عمل جو ہے وہ عام طور پر زیادہ تر اکثر نیک کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو شخص بھی نیک عمل کرے. تو صالح وغیرہ جہاں آئے گا وہ عمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور من عمل سیئۃ بھی آتا ہے. تشعرون شعور سے ہے. شعور کا معنی شین عین را. شعور کا معنی عقل، سمجھ. اور انتم، تم. صحیح جی. یہ تو ہم نے ٹوٹا پھوٹا لکھ دیا، لغوی معنی لکھ دیے. اب اس آیت کو تھوڑا سا ہم سیدھا کر کے پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنو، آپ وہاں دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم. اچھا یہاں یہ اس کو میں تھوڑا سا الگ کر کے لکھوں. اصواتکم، کم کا معنی تمہاری. صحیح ہے. اصوات کا معنی، کم کا معنی تمہاری. اصواتکم اپنی آوازوں کو، تمہاری آوازوں کو. لا ترفعوا نہ بلند کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق اوپر،
اب یہ انگلش میں اس کے لیے ایٹ آئے گا یا آن آئے گا یہ تو مجھے نہیں پتا. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہاں ایٹ آئے گا یا آن آئے گا؟ کون بتائے گا پھر؟ آن آئے گا. تو فوق کا معنی آن، اوپر. لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز نہ کرو. ولا تجہروا، اور نہ آواز بلند کرو، لہو، ان کے لیے، یعنی رسول کے لیے. لہو کا معنی ان کے لیے. یہ ہو کی ضمیر یہاں لا تجہروا لہو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صحیح ہے، فوق صوت النبی. یہ ہو جو ہے، ہو یہاں جا رہا ہے، صحیح ہے، یعنی نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز نہ کرو. صحیح ہے، جیسے انگلش میں ہز ہوتا ہے نا، صحیح ہے، ہز ساؤنڈ. تو پیچھے اگر نبی کا نام آیا تو پھر ڈونٹ لاؤڈ آن دا، تو ہز ساؤنڈ یعنی نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. لا تجہروا، نہیں بلند کرو. لا تجہروا کیا معنی؟ لا تجہروا نہیں بلند کرو، لہو ان کے لیے، بالقولی گفتگو کرتے وقت، رسول کے لیے گفتگو کرتے وقت اپنی آوازیں بلند نہ کرو. بالقولی بات کرتے وقت. کجہری، کاف کا معنی کیا لکھا میں نے؟ کی طرح. جہر کا معنی بلندی، دوبارہ یا اوپر بھی جہر ہے نیچے بھی جہر ہے. کجہری بعضکم لبعض، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو. کجہری بعضکم لبعض. کجہری بعضکم لبعض. ابھی میں اس میں تھوڑا سا کر کے لکھ دیتا ہوں، صاف کر کے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صحیح ہے جی. نہ بلند کرو آوازیں اپنی، اوپر آواز نبی کے، صحیح ہے، نبی کی آواز کے اوپر، اور نہیں بلند کرو ان کے لیے بات، جیسا بلند کرتے ہو. بعضکم لبعض کا میں نے ابھی کیا بتایا تھا آپ کو؟ ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے. ان کا معنی کہیں ضائع ہو جائیں. ویسے تو اردو محاورے میں کہتے ہیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں. اردو محاورے میں تو اس طرح سے کہتے ہیں ہم، لیکن یہاں ان تحبط ہے کہ کہیں ضائع ہو جائیں. اعمالکم، تمہارے اعمال. وانتم، واو کا معنی یہاں ہوگا حالانکہ، یا اس حال میں، اس حال میں کہ تم
لا تشعرون، تمہیں احساس تک نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ ظاہر ہے کسی کو پتہ تو نہیں چلتا نا اس کے اعمال ضائع ہو گئے یا لکھے میں ویسے کے ویسے۔ تو یہ اعمال کس وجہ سے ضائع ہوں گے؟ بلند آواز میں بات کرنے۔ تو اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کرتا بلند آواز سے، اس کا مطلب ہے اب اعمال ضائع ہونے کی گارنٹی ہے کہ اب تو اعمال کسی کے ضائع نہیں ہوں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حیات نہیں ہے، صحیح ہے، تو اب تو آپ کسی سے مکالمہ نہیں کر رہے، بات چیت نہیں کر رہے۔ اس وقت صحابہ آپ سے بات کرتے تھے، آپ بھی صحابہ سے بات کرتے تھے، تو کیا اب سب کے اعمال محفوظ ہیں؟ مطلب اب کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا؟ تو قرآن کی آیت تو تا قیامت ہے، قیامت تک کے لیے۔ جی اسلم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم جو کبھی یہاں آج کل کے جو ماحول میں کبھی قسم کے لوگوں سے بتانا اور اس کی طور پر بےعدبی کے طور پر بےعدبی کہیں گے کہ ان کی دینا اپنی عادات نہیں ہے ہمارے کہ ان کی اس طرح سے پکارا ہے، جب بزرگوں کے باہر سے نہیں پکار سکتے تھے جی صحیح بات ہے، یہ بھی ہے، اور پھر اس سے اگلی آیت میں بھی اس چیز کی وضاحت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دے دیے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت صحابہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات ان کو سمجھائی وہ بات آج بھی موجود ہے، تو اس سے اوپر ہم اپنی بات پیش نہیں کر سکتے۔ ان کا حکم تو موجود ہے نا، جو ان کا مکالمہ تھا، جو گفتگو تھی، جو ڈائلاگ تھا، وہ آج موجود ہے، تو ہم اس سے اوپر اپنی بات نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کو اوپر، اپنی بات کو اوپر رکھیں گے، رسول کی بات کو نیچے کریں گے، تو سمجھیں اب ہمارے اپنے اعمال جو نیکیاں کی تھیں سب ختم۔ تو وہ جو اسلم بھائی کہہ رہے ہیں وہ اس سے اگلی آیت میں ینادونک، اس میں ندا کا لفظ ہے، ینادونک من وراء الحجرات، وہ بھی ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو ان دو آیتوں کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور جو محاورتاً معنی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ ایک دفعہ محاورتاً جو یعنی سیدھا ترجمہ ہے وہ ایک دفعہ اور سن لیں، آپ انگلی رکھ لیں، میں اردو پڑھ رہا ہوں، آپ اس کے انگلی رکھ لیں شروع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، ہر وقت سنتا ہے، علیم، ہر وقت جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا ترفعوا اصواتکم، نہیں اونچی کرو اپنی آوازیں، لا ترفعوا اصواتکم، نہیں اونچی کرو اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی، ولا تجہروا لہ، اور نہ زور سے بآواز بلند بات کرو ان سے، لہو، ان سے، بالقول، بات کرتے ہوئے، یعنی بات کرتے ہوئے ان سے آواز بلند نہ کرو، بات کرتے ہوئے ان سے آواز بلند نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے باتیں کر لیتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے آیت؟ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ بس جی آج کے لیے اتنے کافی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کچھ آنکھوں میں نیندیں ہیں، ماشاءاللہ کافی ہو گیا، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا شاید یا زیادہ ہو گیا۔ تو کوشش کریں گے ہم کہ آئندہ انشاءاللہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، اور زیادہ یعنی تاکہ اور مزید ہماری آیت ہو۔ آیت تو ہماری 5 آیات کا ٹارگیٹ تھا، 5 آیات پڑھی تھیں، 2 آیتیں ہوئیں، اسی میں ٹائم ہو گیا، کیونکہ آج تو ابتدائی تعارف بھی تھا، اجمالی خاکہ بھی تھا، تو یہ تو انشاءاللہ دوبارہ بیان نہیں ہوگا، پھر ہم کوشش کریں گے جلدی۔ تفسیر تو بس تھوڑی بہت بتا دی، باقی تفسیر بھی بتا دیں گے، اس میں پھر زیادہ وقت لگے گا۔ شان نزول جو ہے نا، اس کے 2 جواب ہیں۔ شان نزول کہتے ہیں، شان کا معنی ہوتا ہے حالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وغیرہ اس وقت کیا سچویشن تھی، کیا حالت تھی جب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہت سے مفسرین نے تو تاریخی روایتوں سے موضوع، ضعیف حدیثیں کھینچ کر ہر آیت کا شان نزول کھڑا کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آگے اس دور کے امتیوں نے یا پچھلے دور کے امتیوں نے، آگے کو امتیوں نے سمجھا
کہ یہ تو اس مخصوص صورتحال میں نازل ہوئی تھی، اب تھوڑی ہے یہ آیت عمل کرنے کے لیے، ان کا یہ ذہن بن گیا۔ تو قرآن جو آیات ہیں وہ ایک سچویشن میں، خاص سچویشن میں نازل تو ہوتی ہیں، لیکن ان کا حکم عام ہوتا ہے، ان کا حکم عام ہوتا ہے۔ اب ان آیات کے بھی چند شان نزول ہیں۔ اقرا بن حابس کے بارے میں بھی ہے، حضرت عمر بن خطاب کی بھی آواز بلند ہو گئی، ایک اور صحابی کی آواز بلند ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا کہ جی میں تو مسجد جاتے نہیں، میری تو نیکیاں اب ضائع ہو گئی، میری تو نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ آپ نے ان کو بلایا، بھائی ایسی بات نہیں ہے، تم آؤ، اللہ بھی تم سے راضی ہے، رسول بھی تم سے راضی ہیں، تمہاری تو فطری طور پر آواز بلند ہے، کوئی تم نے بے ادبی کے لیے یا مخالفت میں تھوڑی آواز بلند کی تھی۔ تو ان کو راضی کیا، ان کو خوش کیا، ان کو تسلی دی۔ تو اس طرح کے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ تو صحابہ تو یعنی اتنے محتاط تھے کہ انہوں نے جیسے ہی سنا، اتنے محتاط تھے، انہوں نے کہا بھی لوگ ہم تو گئے، ہم نے تو فلاں فلاں موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زور سے بات کر لی تھی۔ ایک حکمرانوں کا ادب ہوتا ہے، ایک علماء کا ادب ہوتا ہے، ایک دولت مندوں کا ادب ہوتا ہے، ایک استادوں کا ادب ہوتا ہے، ایک والدین کا ادب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ادب جو ہے انسانوں میں وہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ تو اس میں سب سے اعلیٰ ادب بیان کیا گیا ہے کہ سب سے اعلیٰ ادب کا مقام جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کی ذات کا ادب اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، اور ان کی بات کا ادب اس وقت تھا اور اب بھی ہے۔ تو اس کے جو شان نزول ہیں وہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں گے، لیکن شان نزول کا بیان کرنا اور شان نزول کی روایت کا مکمل طور پر صحیح ہونا یہ اکثر ہوتا نہیں ہے۔ تو قرآن چونکہ ہم اس دور میں پڑھ رہے ہیں لہذا ہم اس کو اس دور پر اپلائی کریں گے، شان نزول بھی بیان کر دیں گے لیکن اس دور پر ہی اپلائی کریں گے۔ اس دور میں کس طرح اپلائی کریں گے کہ کسی بھی امام کا قول، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، فلاں فلاں امام جتنے بھی ہیں وہ سب انسان تھے، سب امتی تھے، ان کی کسی بھی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر رکھا نہیں جا سکتا۔ اور یہ امامان دین خود بھی کہہ گئے ہیں۔ امام شافعی نے کہا اگر تمہیں میری بات میں کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ حدیث یوں تھی اور امام شافعی نے میں نے یہ کہا تو تم سمجھ لینا میرا دماغ چل گیا ہوگا، میرا دماغ چل گیا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا بھائی فضربوا علی الجدار، ہماری باتوں کو دیوار پر دے مارنا، کیونکہ بہت سی احادیث کی کتاب بعد میں تحقیق ہوئی، بعد میں چھپیں، بعد میں سامنے آئیں۔ اس وقت جو ہے کمیونیکیشن اتنی نہیں تھی، ذرائع اتنے نہیں تھے، تو بہت سے ائمہ کو ساری احادیث نہیں پہنچی، بہت سے ائمہ کو نہیں پہنچی۔ تو انہوں نے پھر اپنی سیفٹی کی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بارے میں تو ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ ہماری کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کبھی نہیں ہوگی۔ تو آج اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ جی ہمارے بزرگ نے یہ کہا، ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا، ہمارے باپا نے یہ کہا اور ہمارے فلاں نے یہ کہا، تو ہمیں اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ کہو بھائی قال اللہ قال رسول بتاؤ، بھائی بات ختم۔ صحیح ہے جی، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اب پیر، منگل، بدھ، جمعرات کوئی کلاس نہیں ہے۔